ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ اس شخص نے عرض کیا کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا، بخیل ہو سکتا ہے، بزدل ہو سکتا ہے، لیکن مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ آج ہمیں اپنی لائف میں دیکھنا چاہیے، ہم ہر روز کوئی چھوٹا موٹا جھوٹ بول ہی دیتے ہیں، کچھ نہ کچھ بول ہی دیتے ہیں، کوئی الفاظ ہم سے ایسے نکل جاتے ہیں جو جھوٹ پہ مبنی ہوتے ہیں۔ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے، اس کے لیے تباہی ہے، اس کے لیے تباہی ہے جس نے کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیا۔ یہاں پر تو ہم جان بوجھ کر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں کہ اس شخص کے لیے بربادی ہے۔ یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں لعنت ہے اس شخص پر جس نے کسی کو ہنسانے کے لیے بھی جھوٹ بول دیا۔ ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ سب سے بڑے گناہوں میں سے سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ ہمیں ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، تیسرا جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، حدیث میں الفاظ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، لیکن جھوٹ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک سے اٹھا لیا اور کہا کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے، صحابہ کرام عرض کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار فرماتے رہے کہ کب چپ ہوں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رہے کہ جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے۔ آج ہم اپنی لائف میں دیکھیں تو کیا ہم دیکھیں، ایک بچے کو اس وجہ سے ٹینشن ہے، ایک بچہ جھوٹ کیوں بول رہا ہے کہ یار مجھے 2 ڈنڈے پڑ جائیں گے، اسی وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے نا، اسے یہ ڈر نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہو رہا ہے۔ وہ شخص اس وجہ سے جھوٹ بول رہا ہے کہ مجھے 2 ڈنڈے پڑ جائیں گے، مجھے ایک تھپا پڑ جائے گا، اس کو اس چیز کا ڈر نہیں ہے کہ یار اللہ اس کا ناراض ہو رہا ہے۔ آپ کو انسانوں کا ڈر ہے، خدا کا ڈر نہیں ہے۔ اب دیکھیں، 2 ڈنڈے کھا لیے آپ نے، سچ بول کر 2 ڈنڈے کھا لیے، یہ چھوٹی سزا ہے؟ جہاں صحیح بخاری کی حدیث ہے 7047، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ بہت طویل حدیث ہے، ٹھیک ہے، تو میں مختصر سی آپ کے سامنے مفہوم اس کا رکھتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا اور خواب میں مجھے 2 شخص لے کر جا رہے تھے، یہاں تک کہ میں ایک شخص کے پاس پہنچا، میں دیکھتا ہوں کہ ایک شخص زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کے ہاتھ میں لوہے کا آنکڑا ہے، لوہے کا آنکڑا ہے، اور جو شخص زمین کے اوپر لیٹا ہوا ہے اس کے لوہے کے آنکڑا اس کے بیچ میں، یہاں پر جبڑے کے بیچ میں ڈال کر، حدیث میں الفاظ آتا ہے کہ جبڑے میں ڈال کر اس لوہے کے آنکڑے سے کھینچا جا رہا ہے، یہ پورا حصہ کھینچ کر یہ یہاں تک لایا جا رہا ہے، اس کے بعد جب یہ پورا چیر جاتا ہے اس کے بعد دوسری طرف ڈالا جاتا ہے، اس طرف سے کھینچا جاتا ہے، یہاں تک کہ حدیث میں الفاظ آتے ہیں کہ جب یہ کھینچا جا رہا ہوتا ہے، یہ چیرا جا رہا ہوتا ہے، تو یہ والا حصہ واپس جوڑاتا ہے، اور یہ مسلسل عذاب اس کو قیامت تک ہوتا رہے گا۔ کون ہے یہ شخص؟ جس نے دنیا میں جھوٹ بولا، جس نے دنیا میں جھوٹ بولا، یہ سزا ہے قیامت میں، قیامت سے پہلے یہ سزا ہے، تو امیجن کریں کہ جب دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے تب کیا سزا ہوگی۔ یہ بھی قیامت سے پہلے حدیث میں الفاظ ہے کہ قیامت سے پہلے یہ سزا ہوگی جو شخص جھوٹ بولے گا اس دنیا میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولنا۔ تو آپ ذرا سوچیں، کیا وہ 2 ڈنڈے زیادہ بھاری ہیں یا یہ اللہ کی سزا زیادہ بھاری ہے؟ 2 ڈنڈے کھا لینا زیادہ بہتر ہے ہمارے لیے، لیکن اپنی زبان سے کبھی جھوٹ نہ نکالیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سچ نیکی کا راستہ ہے، سچ آپ کو نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے، اور نیکی کا راستہ آپ کو جنت میں لے جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ہاں آپ کو صدیقین لکھ دیا جاتا ہے اگر آپ سچ بولتے ہیں۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھوٹ آپ کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی کا راستہ آپ کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، اور یہاں تک کہ اللہ کے حضور لکھ دیا جاتا ہے کہ یہ شخص کذاب ہے، یہ شخص جھوٹا ہے۔ آپ سوچیں کہ اب اس کو ایک مثال سے سمجھیں، دیکھیں ایک بچہ ہے، ٹھیک ہے، ہر ٹیچرز آ کے اسے کہتی ہیں کہ یہ بچہ بڑا سچا انسان ہے،
ہر اسٹوڈنٹ آگے کہتا ہے کہ یہ بچہ بہت سچا ہے، اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، میڈم آتی پرنسپل آگے آگے کہتے ہیں کہ اس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، یہ سچا ہے، آپ کی کیا عزت ہوگی؟ اور دیکھیں اسی اسکول میں ایک بچہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے، اس کے ساتھ کے دوست اسے کہتے ہیں کہ تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، ٹیچرز آگے کہتے ہیں کہ تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، پرنسپل آگے کہتے ہیں کہ تم سب سے بڑے جھوٹے ہو، تو اس شخص کی کیا عزت ہوگی اپنے نظروں میں؟ اب دیکھیں اللہ کے ہاں، اس چیز کو امیجن کریں، اس چیز کو تصور کریں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا حدیث بتائی کہ اللہ کے ہاں آپ کا مقام لکھا ہوگا کہ اگر آپ سچ بولو گے اللہ کے ہاں آپ کو صدیقین کہا جائے گا۔ صدیقین کون تھے؟ صدیقین صورت مریم میں بتایا گیا، حضرت مریم علیہ السلام صدیقین تھی، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیقین میں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیقین، تو کس میں نام لکھ دیا جائے گا؟ اللہ کے ہاں نام لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص صدیقین ہے، بہت سچا انسان ہے، جو شخص اس دنیا میں سچ بولتا ہے، اور جو شخص اس دنیا میں جھوٹ بولتا ہے اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے گا، اللہ کے ہاں لکھ دیا جائے گا کہ یہ شخص جھوٹا ہے، یہ شخص کذاب ہے۔ دیکھیں جھوٹ کیوں بول رہے ہیں ہم لوگ؟ جھوٹ کیوں بول رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں انسانوں کا ڈر ہے، اپنے رب کا ڈر نہیں ہے۔ اگر ہم ٹیچر کے ڈر سے جھوٹ بول رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں انسان کا ڈر ہے، اپنے رب کا ڈر نہیں ہے۔ قرآن مجید میں کئی مقامات میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ، وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، اللہ کا خوف اپنے اندر ڈالو، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ بار بار قرآن مجید میں آپ کو ملتا ہے یہ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈر جاؤ، یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسانوں سے مت ڈرو، مشکلات تمہارے اوپر آئیں گی، تم مسلمان ہو، تمہارے اوپر مشکلات آئیں گی، تم نے کلمہ پڑھ لیا، تم نے اقرار کر لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب تمہارے اوپر ٹیسٹ آئے گا، تمہارے اوپر آزمائش آئے گی، اس میں تم نے صبر کرنا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو لے کر چلنا ہے، اپنے نفس کی خواہشات کو لے کر نہیں چلنا، شیطان کی باتوں کو نہیں ماننا، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے۔ تو اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کریں، واتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ کا خوف اپنے اندر ڈال لیں۔ جب اللہ کا خوف اپنے اندر ڈال جائے گا، تقوی کا معنی یہ ہے کہ جب انسان کے دل میں اللہ کا خوف ڈال جائے، اللہ کا ڈر ڈال جائے، تو جب وہ کوئی غلط کام کرنے لگتا ہے، جھوٹ بولنے بھی لگتا ہے، اس کو صرف ایک ذہن میں بات آتی ہے کہ یار میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے، کوئی میں ایسا کام نہ کر لوں کہ میرا رب مجھ سے ناراض ہو جائے۔ یہ اللہ کا تقوی ہے، یہ اللہ کا خوف ہے، یہ اللہ کا ڈر ہے، تو یہ اپنے اندر پیدا کریں، نہ کہ انسانوں کے ڈر کو۔ اللہ پاک آپ کو اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو میں مجھ سے اگر کوئی غلط القابات منہ سے نکل گئے جذبات میں آ کے، تو اللہ پاک اسے درگزر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔